بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ نئے صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے کے لیے آمادہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیر خواہی میں کہا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی۔ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں مولانا لطف الرحمان، فضل غفور، اسلم غوری، مولانا امجد شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ باہمی مشاورت سے حکمت عملی طے کرے گی۔ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون۔ اسد قیصر نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے حوالے سے مولانا کے آج کے بیان کا معاملہ ان کے سامنے اٹھایا۔ ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی۔ اسد قیصر نے پھر واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہیں۔ دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بحران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل سے متعلق بات نہ کرنے کی تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کسی طرف سے کسی نے مولانا فضل الرحمان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کہا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہتے ہیں ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا، فیصلے دینے والوں کو سوچنا ہوگا۔ ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا تھا سب کو پتا ہے۔ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کی نرخ نیچے تھا۔ 2018 سے نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا۔ اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ساری زندگی جیل میں بیٹھنا پڑے۔ کہا ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، ہمیں تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے۔ حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے بانی چیئرمین نے کہا پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر بھی تنقید کیا اور کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں۔ آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہیں، دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا اگر مجھے اقتدار چاہیے ہو۔ بانی چیئرمین نے مزید کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کی سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بانی چیئرمین نے ایک بار پھر 9 مئی جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے سے متاثرہ نون لیگ نے 3 اراکین کی نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ نظر ثانی اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ نظر ثانی اپیل ہما اختر چغتائی، مہجبین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے دائر کی۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانا تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق تھا۔ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 اراکین کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ نون لیگی اراکین کا کہنا ہے متاثرہ فریق نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر ممبران اسمبلی نامزد ہوئیں اور حلف بھی لیا۔ متاثرہ اراکین کو سپریم کورٹ میں دوران سماعت نہیں سنا گیا۔ 12 جولائی کے مختصر اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی۔ شکایت کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور ممبران آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے، برطرفی کی سفارش کی جائے۔ حلیم عادل شیخ، جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی اور شبیر احمد کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر شکایت کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور اراکین نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر آر او اور ڈی آر اوز تعینات کیے۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی کے ہر حلقے میں
نون لیگ کو 70,000 ووٹ ڈلوا کر جتوایا گیا۔ پی ٹی آئی کو پہلے انتخابی نشان پھر نامزد اراکین کو پارٹی نام سے محروم کیا گیا۔ اس اقدامات سے 12 کروڑ سے زائد ووٹرز متاثر ہوئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے۔ الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو برطرف کیا جائے۔ کیسز مقرر کرنے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 70واں اجلاس۔ سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق خصوص اور مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں جاری ہوا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافی نوٹ کے مطابق ہمارا کام آئین و قانون پر عمل کرنا ہے۔ ہم ججز نے آئین قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے، رولز کے تحت نہیں۔ آئین و قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذاتی ترجیحات کی بجائے آئین قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک بیرون ملک سے واپس پاکستان آ سکتی ہیں۔ تفصیلی فیصلہ تو ان 8 ججز کو ہی تحریر کرنا ہے۔ عدالت کے اقدام سے کسی کے حق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین و قانون بے معنی ہو جائے گا۔ صنم جاوید کیس میں مروجہ قانونی طریقہ کار کے مطابق نظر ثانی اپیل دائر کی گئی۔ معاملے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کے مطابق کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ سینئر پروسیکیوٹر پر مشتمل کمیٹی کرتی ہے۔ کیس دائر کرنے کے لیے سی ایم آفس کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ صنم جاوید کیس میں بھی پروسیکیوٹر آفس جنرل آفس نے مروجہ قوانین کے مطابق اپیل دائر کی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارا نے کہا کہ بنوں میں تاجروں نے انتظامیہ سے دہشت گردی کے خلاف امن مارچ کی اجازت لی، لیکن کچھ قوتوں نے امن مارچ کو سیاست کی نظر کیا۔ سازش کے تحت اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوشل میڈیا پر دوسرے ملک کی تصاویر لگا کر غلط تاثر دیا گیا۔ اتاتارا نے کہا، پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلح افراد شامل ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ تمام چیزیں ہمارے نوٹس میں ہیں۔ بنوں میں اس وقت صورتحال مکمل طور پر معمول کے مطابق ہے۔ اڈیالہ جیل میں راولپنڈی میں بشرا بی بی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ پولیس زمان پاک سے بانی چیئرمین کے منہ پر کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئی۔ بانی چیئرمین کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں پر غلاظت تھی، کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر کیڑے تھے، وہ کافی کمزور ہو چکے تھے۔ دن میں ایک دفعہ کھانا فراہم کیا جاتا، وہ بھی گندا کر کے دیا جاتا تھا۔ بشرا بی بی نے کہا، چور لٹیرے اور ڈاکوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کیا ہم پر مقدمات بنانے والے بھی حلف لیں گے کہ مقدمات جھوٹ پر مبنی نہیں؟ بشرا بی بی نے کہا، بانی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے، اسے پہلے بھی زہر دیا گیا اور اس پر فائرنگ بھی کی گئی۔ عدت کیس سے برریت کے بعد مجھے پتا چلا میں رہا ہونے والی ہوں۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس تک لایا گیا، وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ مجھے رہا نہیں کیا جائے گا۔ بشرا بی بی نے مزید کہا کہ ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر میں حلف دے سکتی ہوں، میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، اتاتارا کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں۔ کہا، بنوں احتجاج میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن شامل نہیں تھا۔ اتاتارا کا بیان حالات کو خراب کرنے کی مذموم کوشش۔ بنوں حساس علاقہ ہے، گزشتہ دنوں دہشت گرد کارروائی بھی ہوئی، جوان شہید ہوئے۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے بجائے اس پر بھی سیاست کر رہی ہے۔ بن واقعے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 5 افراد کے ہلاک ہونے کا بیان واپس لے لیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے، ہلاک افراد کی تعداد بغیر کنفرمیشن کے جاری کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غلط بیانی نے ایچ آر سی پی کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ کمیشن کو چاہیے سٹاف کی تربیت مزید احسن طریقے سے کرے تاکہ وہ تمام تحقیقات کے بعد ہی کوئی بیان جاری کرے۔ صحافیوں اور دیگر افراد کو بھی پروپیگنڈے پر معاذرت کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا جھوٹی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا گڑھ بن چکا۔ تمام اداروں کو مستقبل میں بھی انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بطور ہٹ جانا 1 ارب روپے کا نوٹس بھجوایا۔
وکیل کی جانب سے بھجوائے گئے نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے کہ میرے موکل کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر 50 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کیا جائے اور میرے موکل کو ذہنی تناؤ میں ڈالنے پر 50 کروڑ روپے الگ سے ہرجانہ ادا کریں۔ متن کے مطابق میرے موکل پر عزم استحکام آپریشن پر دستخط کرنے کا الزام لگایا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کے لیے کوئی دستخط نہیں کیے۔ نوٹس میں کہا ہے کہ میرے موکل پر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے، میرے موکل پر بے بنیاد الزامات پر معافی مانگ کر میڈیا پر نشر کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ کے عزت نوٹس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نوٹس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوگا۔ میرے سوالوں پر دوستوں سے شکوہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی پوزیشن بہتر نہیں ہے، صوبے میں جج اغوا اور سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی اور صوبائی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن و امان پر ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک بھر میں 26 جولائی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اعلان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام کیا گیا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر اسیران کی رہائی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس کی صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کی۔ اجلاس میں بیرسٹر گوہر علی خان سیکرٹری جنرل اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب، قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے شرکت کی۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ ناصر عباس اور جے یو آئی شیرانی گروپ کے سربراہ سید قاسم آغا کی بھی شرکت۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت آئندہ سیاسی لائحہ عمل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ فیصلے سے متعلق اعلامیہ عدالتی حکم کی نفی قرار دے دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنے مینڈیٹ چور سرپرستوں کی ایما پر سپریم کورٹ کی کھلی حکم عدولی کے لیے کمر بستہ ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے ایک جانب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کیا تو دوسری جانب واضح الفاظ میں فیصلے کی تردید کرتے ہوئے اپنے مجرمانہ کردار پر مہر تصدق ثابت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس پر کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی حکم کی غلط تشریح کرتے ہوئے تحریک انصاف کے امیدواروں کے بنیادی حقوق کو غصب کیا۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اراکین سے فوری طور پر مستعفی ہونے اور ادارے کی باغ دوڑ قابل، اہل اور آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے افراد کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے پر ڈیڈ لاک تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کے نام پر بضد ہیں۔ حکومت منصب سنی اتحاد کونسل کو دینے کے فیصلے پر قائم۔ حکومت کا ایک بار پھر سنی اتحاد کونسل کو 4 نام دینے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چیف وہیب ملک عامر ڈوگر کو دوبارہ خط لکھا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ منصب چاہیے تو 4 نام فراہم کرنا ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل ایک نام پر بضد ہے، اسی لیے تعیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ معروف عالم دین مولانا محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی گردنوں میں غلامی کے طوق ہیں۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا ہے، فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ فیڈریشن ہاؤس کراچی میں صنعتکاروں سے خطاب کے دوران مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا اسلامی ممالک آج جتنے دولت مند ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، تاہم مراکش سے انڈونیشیا تک فلسطین کے لیے کوئی زبانی طور پر بھی مذمت نہیں کر رہا ہے۔ اب تک غزہ میں 38,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ در حقیقت ہم مغرب کے غلام بن گئے ہیں جس نے دھوکہ دے کر ہمیں تقسیم کیا ہے۔ ناظرین، چین سے معاہدوں کی بات کریں تو وزیراعظم کے زیر صدارت دورہ چین میں ہوئے معاہدوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیراعظم کو مختلف منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ 78 پاکستانی کمپنیز نے ابتدائی طور پر چینی صنعتوں کی پاکستان میں منتقلی کے لیے اشتراک میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ نے اس حوالے سے پیش رفت اور لائحہ عمل پر جامع رپورٹ پیش کی۔ وزیراعظم نے سرمایہ کاری بورڈ کے اس حوالے سے اقدامات اور سفارشات کی تعریف کی۔ اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چین سے تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد میں کسی بھی قسم کی تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت پہ پاکستان کی مدد کی۔ چینی اعلیٰ قیادت پاکستان میں سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی۔ بذات خود ہفتے اور اتوار کی چھٹی کو ترک کر دیا ہے۔
اسلام آباد میں اپنے گزشتہ دور حکومت میں شروع کیے گئے ٹیکنالوجی پارک کے منصوبے کے معائنے کے موقع پر گفتگو میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئی ٹی پر لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے ہے۔ منصوبے سے 10,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آئی ٹی پارک اس خطے میں رول ماڈل ہوگا۔ یہاں 120 دفاتر ہوں گے۔ بزنس سپورٹ سینٹر بھی آئی ٹی پارک میں قائم ہوگا۔ تعلیمی اداروں اور ماہرین کے ساتھ اس آئی ٹی پارک کا قریبی رابطہ ہوگا۔ وزیراعظم نے منصوبے کے لیے جنوبی کوریا کی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ 4 پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر 1000 کروڑ روپے ماہانہ لے رہے ہیں۔ سابق وزیر گوہر اعجاز کا انکشاف کہتے ہیں صارفین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کیپیسٹی پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ کہتے ہیں نجی پاور پلانٹس میں سے آدھے 10% سے بھی کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں۔ انہیں ماہانہ 150 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے حلال کی کمائی 40 خاندانوں میں کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کی جاتی ہے۔ پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں۔ نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے۔ حکومت عوام کے پیسے پر کاروبار نہ کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے جماعت ملکی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہو اس کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ جماعت ملکی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہو تو اس کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کے بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے۔ کے پی کے عوام کو 11 سال سے سونامی تبدیلی نئے پاکستان کے نام پر جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کے لیے سازش کی ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ جو شخص 9 مئی کے فسادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ان کا سہولت کار تصور کیا جائے گا۔ اب کسی قسم کی غیر آئینی سہولت کاری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں اظہار رائے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ہم پیکا کے خلاف پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 15 روز کے دوران انسانی حقوق کے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ زیر التوا مقدمات 59,000 سے تجاوز کر گئے۔ یکم سے 15 جولائی تک 1206 مقدمات دائر ہوئے، صرف 481 نمٹائے جا سکے۔ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف 32,000 سے زائد اپیلیں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کی منتظر۔ زیر التوا فوجداری اپیلوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ جیلوں میں موجود افراد کی اپیلوں کی تعداد 3,295 تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی کے چور برساتی نالوں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا مکمل سسٹم چوری کر لے گئے۔ واردات واسا کے واٹر لیول گیج سٹیشن پر کی گئے۔ چور نالالئی سمیت 15 برساتی نالوں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا مکمل سسٹم ہی لے اڑے۔ نامعلوم چوروں نے واٹر لیول گیج سٹیشن کے کنڈے تیزدھار آلے سے کاٹ دیے۔ سیلاب اور بارش کی لمحہ بلمحہ صورتحال بتانے والا یہ جدید سسٹم جاپان نے دیا تھا۔ چور سسٹم کی سولر پلیٹس، ہیوی بیٹریاں، قیمتی کمپیوٹرز اور ڈیوائسز بھی ساتھ لے گئے۔ سسٹم چوری کے بعد سیلاب کی پیشگی اطلاع اور بارش کی صورتحال بتانے کا نظام مکمل مفلوج ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میٹنگ کے لیے سری لنکا روانہ ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 21 اور 22 جولائی کو آئی سی سی میٹنگ میں شامل ہوں گے۔ آئی سی سی میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ پی سی بی اور آئی سی سی نے بجٹ فائنل کیا ہے۔ محسن نقوی کی آئی سی سی میٹنگ کی سائیڈ لائن پر کئی بورڈز کے سربراہان سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کئی گھنٹوں کی بندش کے بعد دنیا بھر میں کاروبار اور سروسز بحال۔ آئی ٹی میں فنی خرابی کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ کراؤڈ سٹرائک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی وجہ سے کمپیوٹر نظام میں تکنیکی خرابی کا آغاز ہوا۔ کراؤڈ سٹرائک کی ایک جانب سے اس فنی خرابی کا اعتراف کر لیا گیا۔ کراؤڈ سٹرائک کے سی ای او کا کہنا ہے صارفین کے ڈیوائسز کی مکمل بحالی اولین ترجیح ہے۔ تکنیکی مسئلے سے متاثر ہونے والے ادارے کی جانب سے مائیکروسافٹ کے کمپیوٹر سسٹمز استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس سے قبل امریکن ایئر لائنز نے بھی کراؤڈ سٹرائک کے تکنیکی مسئلے کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اے بی این ہے قوم کی سوچ۔